صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر ایک گوشت کا لوتھڑا صحیح درست ہے تو انسان کے جسم کے سارے اعمال صحیح اور درست ہیں. اگر ایک گوشت کا لوتھڑا خراب اور بگڑ جائے تو انسان کے سارے اعمال خراب اور بگڑ جائے گا. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا دل. جب انسان کا دل صحیح ہوگا تو اس کے سارے اعمال صحیح ہیں. اگر انسان کا دل بگڑ گیا ہے تو دوسرے جو بھی اعمال کرے گا تو سب کے سب سارے اعمال خراب ہیں. اس لیے تو اللہ کے نبی نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے ہیں نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں. یہ اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے پاس بہت سارا مال ہے چلو اس کو کامیاب کر دو, اس کی شکل و صورت اچھی ہے چلو اس کو کامیاب کر دو, اس نے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دی ہے چلو اس کو کامیاب کر دو. لیکن نہیں, وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. لیکن اللہ دیکھیں گے تو تمہارے اعمال کو, تمہارے قلوب کو دیکھیں گے, یعنی تمہارے دل کو دیکھیں گے کہ تمہارا دل کے اندر کیا ہے. اللہ کی محبت ہے یا دنیا کی محبت ہے؟ اللہ کی محبت کتنی ہے؟ یا دنیا کی محبت زیادہ ہے, اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ تمہارے اعمال کیسے ہیں؟ اس سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اللہ کی نگاہ ہمارے دلوں پر رہتی ہے کہ انسان دل کے اندر کیا سوچتا ہے. اس سے جو معلوم ہوا کہ انسان کے دل کے بندے سے انسان کے سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے. اگر انسان کا دل بگڑ گیا, تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہو گیا تو انسان کے سارے اعمال بگڑ جائیں گے. اس سے اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنایا. انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنایا کہ ایک رحمان کے لیے ہو اور ایک شیطان کے لیے ہو. نہیں دوست, ایک ہی دل بنایا ہے اور ایک ہی کے لیے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے دل بنایا ہے. اس لیے انسان کے ہر وقت یہی کوشش ہونی چاہیے, انسان کے ہر وقت یہی فکر ہونی چاہیے کہ ہر وقت اس کا دل اللہ کی یاد سے معطر رہے, اللہ کی یاد میں لگا رہے, اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو لانے کی فکر رہے, اللہ کا خوف بٹھاوے, اللہ کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر لاوے. جب انسان اپنے دل کی فکر کرے گا تو اس کے دوسرے کے سارے اعمال کی فکر ہو جائے گی. میرے بھائیوں, علماء حدیثوں میں بھی اس کی مثال دے کر بتاتے ہیں کہ دل ایک زمین کے مانند ہے. یہ دل ایک زمین کے مانند ہے. جب زمیندار کھیتی والا اگر زمین کے اندر صحیح اس کی خدمت نہیں کرے گا, اس کے پیچھے محنت نہیں کرے گا, اس کی دیکھ بھال نہیں کرے گا تو زمین ایک نہ ایک دن اتنی سخت ہو جائے گی کہ نہ اس کو کاشت کے لیے کام آئے گا, بنجر زمین بن جائے گی, کچھ کام کے لیے نہیں آئے گی, کچھ نہیں ہوگی گا پھر وہاں. اسی طریقے سے دل ہے, جب انسان دل کے پیچھے محنت کرنا چھوڑ دے گا, دل کو سنوارنا چھوڑ دے گا تو آہستہ دل اس کا اتنا سخت ہو جائے گا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة, کہ پھر ہم تمہارے دلوں کو سخت بنا دیں گے. کتنا سخت؟ او اشد قسوة, پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیں گے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, کہ پتھروں سے بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ ان پتھروں کو دن پھڑ کر ایک نہ ایک دن کبھی وہاں سے پانی نکلتا ہے. لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ تمہارے سامنے جتنے بھی دین کی باتیں ہوئے, ہمارے سامنے جتنے بھی نصیحتیں ہوئے, لیکن ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی. کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے, ہمارا دل سخت ہو چکا ہے. اس سختی کو ختم کرنا ہے دوستوں. جب انسان دل کے پیچھے محنتیں کرے گا
اپنے دل کو سنوارنے کی فکر کرے گا تو اس کا دل نرم ہو جائے گا اور اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی۔ جب انسان شیطان کی بات مان کر مالوں کی محبت کرے گا، دنیا کی محبت کرے گا، بس دنیا کے پیچھے لگا رہے گا، تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں آئے گی بلکہ دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی، مال کی محبت بیٹھ جائے گی۔ لیکن قرآن کے اندر صاف ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ کل قیامت کے دن نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے، تمہارے مال بھی کام آنے والا نہیں ہے نہ تمہارے اولاد تم کو کام آنے والی ہے۔ تو کام کیا آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم ہوگا، جو اچھا دل ہوگا، وہی دل کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں کہ جس دل کے اندر اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت ہمارے اندر فکر ہو کہ اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل غفلتوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دل اندھا ہو چکا ہے۔ اندھا کب ہوتا ہے دل؟ جب انسان غفلت بھری زندگی گزارے گا، غفلت کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس غفلت بھری زندگی گزارنے کی وجہ سے اس کا دل اندھا بن جاتا ہے، اس کا دل اندھا بن جاتا ہے، نہ اس کو پھر نیک کام کی پتہ ہوتا ہے، نہ اس کو برے، بس ہر وقت اس کو برے کام کے اندر لگ پڑی رہتی ہے۔ وہی نہیں جانتا ہے کہ اچھا کام ہے کہ برا کام ہے، یہ فرق نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا دل اندھا ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے جو انسان نابینا ہوتا ہے، جو انسان اندھا ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ابھی رات ہے کہ اجالا ہے کہ کیا ہے، یہ کام میرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے اس میں۔ اسی طریقے سے جب انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ نیک ہے یا برا ہے، وہ فرق کا محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو جگانا ہے، اپنے دل کو نرم کرنا ہے۔ نرم کہاں سے ہوگا؟ اس دل کی سختی کہاں سے دور ہوگی؟ جب انسان اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی اور دل کی سختی ختم ہوگی اور دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی اور اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کی پالش ہوا کرتی ہے۔ جب ہمارے جوتے میلے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ہم جوتوں پر پالش کرواتے تو کیسے چمکتے ہیں؟ ہمارے کپڑے پر دھبا لگ جاتا ہے، ہم اس کو صابن کے وغیرہ سے صاف کرتے ہیں تو یہ کپڑا صاف چمکدار بن جاتا ہے۔ ہمارے گھر خراب ہو جاتا ہے، ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں تو کیسا چمکدار بن جاتا ہے۔ تو جب انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معطر کرے گا، اللہ کی یاد کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، نماز پڑھ کے، تہجد گزار بن کر کے اپنے دل کو پاک صاف کرے گا تو اس کا دل چمکدار بن جائے گا، اس کے دل کے اندر روشنی ہو جائے گی، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے محنتیں تو کرنی پڑے گی، ہمارے دل کو بنانے کے لیے محنتیں کرنی پڑے گی۔ جو کام اللہ نے ہم کو دیے ہیں، جو کہ جس ایسے کام کرے گی جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس کام سے بچے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو مال ہم کو دنیا کے اندر نہ فائدہ دیتا ہے نہ کل قیامت کے دن ہم کو کام آئے گا۔ اب تم سوچیں کہ دنیا کے اندر تو فائدہ دیتا ہے، کیا فائدہ دیتا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا یہ مال، یہ پیسے آنکھ تو لا دے گی، لیکن کیا آنکھ کے اندر جو روشنی ہے وہ روشنی کوئی پیسہ خرید سکتی ہے؟ یہی پیسہ، یہی مال گھر میں سونے کے لیے تو بستر لا سکتی ہے، بیڈ تو لا سکتی ہے، کیا یہی پیسے کے ذریعے میٹھی نیند لا سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کا مال، یہ پیسہ کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے، نہ دنیا میں کام آنے والا ہے، نہ کل قیامت کے دن کوئی فائدہ دینے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے دل کو سنوارو، اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرو، اللہ کے نبی کی محبت کو پیدا کرو، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرو۔ پھر دیکھو ہمارے دل کے اندر سے سختی کیسے دور نہیں ہوتی ہے، پھر ہر وقت ہم کو نمازوں کی فکر رہے گی،
ہر وقت ہم کو نمازوں کے اندر فکر رہے گی. اس انسان کا دل اللہ سے لگ جاتا ہے, اللہ کی محبت اس کے اندر آ جاتی ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو بوجھ معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے اتنا گناہ ہو گیا. اور آج ہمارا کتنی نمازیں چلی جاتی ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہے, کوئی اثر نہیں ہے. پورے ہفتے کی نمازیں چلی گئی, چلو وقت گیا, کام بن گیا. کیا نہیں میرے بھائی, یہ ہمارے دل کو بنانا ہے. ایسا نہیں بنے گا, اپنے کو گناہوں سے بچانا پڑے گا. جو 4 دروازے ہیں دل کو سنوارنے کے لیے, ان 4 دروازوں کی حفاظت کرنی پڑے گی. جب انسان گھر کے اندر اے سی وغیرہ لگاتا ہے, اگر گھر کے 4 دروازوں کو کھلا رکھے گا تو کیا اس کے اندر گرمی محسوس ہوگی یا ٹھنڈک آئے گی؟ اگر کھلا رکھے گا تو باہر کا کچرا وہ بھی گھر کے اندر آئے گا, تو فوراً انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کہیں نہ کہیں میرے گھر کی کھڑکی یا دروازہ کھلا ہے, جس کی وجہ سے گھر کے اندر گرمی محسوس ہو رہی ہے اور ایک کچرا میرے گھر کے اندر آ رہا ہے. فوراً وہ دروازے کو بند کرے گا. اس طریقے سے جب انسان اپنے جو 4 دروازے ہیں, دل کے 4 دروازے ہیں, ان 4 دروازوں کی حفاظت کرے گا تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی. ایک پہلا دروازہ ہے آنکھ. پہلا دروازہ آنکھ ہے. اگر انسان آنکھ کی حفاظت کرے گا, اگر انسان آنکھ کے ذریعے قرآن مجید دیکھے گا, آنکھ کے ذریعے بیت اللہ کو دیکھے گا, تو اس کے ذریعے دل کے اندر نور پیدا ہوگا. قرآن کو دیکھنے سے دل کے اندر نور پیدا ہوگا. ماں باپ کو دیکھنے سے دل کے اندر نور پیدا ہوگا. اگر انسان آنکھ کے ذریعے غلط جگہ دیکھے گا, نہ دیکھنے کی چیزوں کو دیکھے گا, موبائلوں کے اندر گندی چیزوں کو دیکھے گا, گھروں کے اندر ٹی ویوں کو دیکھے گا, تو میرے بھائی کیا حال ہوگا؟ اس کے دل کے اندر نور نہیں آئے گا, بلکہ اس کے دل کے اندر سے نور ختم ہو کر سختی پیدا ہو جائے گی. اس کے دل کے اندر سختی پیدا ہو جائے گی. اور دوسرا دروازہ کان. جب انسان کان کے ذریعے اچھی آوازیں سنے گا, یعنی قرآن کی تلاوت کو سنے گا, اذان کی سن کر اذان پر لبیک کہے گا, اذان کی آواز سن کر اذان پر لبیک کہے گا, تو اس کے ذریعے اس کے دل کو معطر ہوگا, اس کے دل کے اندر ایک نورانیت آئے گی. اور جب انسان اسی کانوں کے ذریعے گانے سن کر, اسی کانوں کے ذریعے غیبتیں سنے گا, تو اس کے دل کے اندر نور نہیں آئے گا, بلکہ اس کے دل کے اندر سے نور نکل کر دل کے اندر ظلمت بڑھ جائے گی, اس کا دل اندھیرا بن جائے گا. اور تیسری چیز ہے دماغ. تیسری چیز ہے دماغ. جب انسان دماغ سے اچھی چیزیں سوچے گا, اچھی چیزیں سوچے گا, اس کا اثر دل پر پڑتا ہے. انسان اچھی چیزیں سوچے گا تو اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوگا. یہ نہیں کہ اگر کسی نے کوئی مال لے لیا, اگر کسی نے کوئی گاڑی خریدی, اگر اللہ کو قریب تھا, اللہ نے اس کو کسی کے ذریعے مالدار بنا دیا, تو پھر جلن, دل کے اندر برے خیالات کہ اس کے پاس کہاں سے پیسے آ گئے, اس نے گاڑی کہاں سے خرید لی, اس نے بنگلہ کہاں سے بنا دیا, اس نے یہ کام کہاں سے کر دیا, یہ تو شیڈ بھی نہیں تھا, یہ تو میرے نیچے کام کرتا تھا, یہ تو میرے سے چھوٹا تھا, اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے, آج وہ کہاں سے پیسے لا کر اتنا مال کما دیا. ایسے جلن, ایسے حسد رکھوں گے تو میرے بھائی یاد رکھو, دل پاک نہیں ہوگا, دل گندا ہو جائے گا. اس کے ایسے بیماریوں سے اپنے دل کو پاک صاف کرو. بغض دشمنی, ایسے دلوں سے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھو. اور چوتھا دروازہ زبان ہے. چوتھا دروازہ زبان ہے. اگر انسان کسی زبان سے قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس سے بھی دل نور ہو جائے گا, اور اسی زبان کے ذریعے اللہ کو یاد کرے گا, اللہ کا ذکر کرے گا, تسبیح کی پابندی کرے گا, تو اس سے بھی اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور نورانیت پیدا ہوگی. اور جب انسان اسی زبان کے ذریعے کسی کی غیبت کرے گا, جھوٹ بولے گا, گالی گلوچ کرے گا, تو میرے بھائیو کیا اثر ہوگا؟ دل کے اندر ظلمت آ جائے گی, دل کے اندر نورانیت ختم ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیو ان 4 دروازوں کی حفاظت کرنی ہے. جب انسان ان 4 دروازوں کی حفاظت کرے گا تو اس کے ذریعے اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. جب انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اس کے ہر کام کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دل کو سنوارنے